جو آپ مجسمہ دیکھ رہے ہیں یہ اسپانیہ یورپ کا ملک اسپین کے شہر میڈرڈ کے ایک میوزیم میں بنایا گیا ہے۔ یہ مجسمہ اپنے اندر ایک بہت بڑا راز پنہاں کیے ہوئے ہے۔ ایک یہودی سیاح جب اس میوزیم کے دورے پہ آیا، اس نے اس مجسمے کو دیکھا، پہلے تو دیکھ کر خوش ہوا کہ نیچے مسلمان سجدے کی حالت میں ہے، اوپر ایک عیسائی اپنی عبادت کر رہا ہے اور اس کے اوپر یہودی اپنی عبادت کر رہا ہے۔ خوشی اس بات کی ہوئی کہ مسلمانوں اور عیسائیوں پر ہمیں برتری ہے، لیکن اس یہودی سیاح نے کچھ دیر اس مجسمے کا بغور مطالعہ کیا۔ مطالعہ کرنے کے بعد اس نے میوزیم کی انتظامیہ سے جا کر شکایت کی کہ فوراً سے پہلے اس مجسمے کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، تو انتظامیہ نے کہا کہ تمہیں تو اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں پر ہمیں فوقیت فضیلت حاصل ہے، ہم سب سے اوپر ہیں۔ لیکن اس پر یہودی سیاح نے کہا کہ نہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، ہم اوپر اور عیسائی نیچے اس لیے ہیں کہ مسلمان سجدے میں ہے۔ جس روز مسلمان سجدے سے اٹھ کھڑا ہوا، ہم دونوں منہ کے بل زمین پہ آ گریں گے۔ اقبال نے فرمایا، یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب و منبر پر، یہ نادان گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ اے مسلمانوں، تمہارا شرازہ بکھر چکا ہے۔ اہل فلسطین حی علی الجہاد کی صدائیں دے رہی ہیں، وہاں کھڑی مائیں عین الصلاح الدین کی صدائیں دے رہی ہیں۔ اب یہاں سجدوں کی نہیں، یہاں کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ اقبال نے فرمایا، جلتا ہے شام و فلسطین پہ میرا دل، پر تدبیر سے کھلتا نہیں یہ عقدہ دشوار۔ یہاں تدبیر کی نہیں، دعاؤں کی نہیں، سجدوں کی نہیں، واقع بدر و حنین کی ضرورت ہے، یہاں کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ اور مسئلہ فلسطین حضرت اقبال کے دور میں بھی اٹھایا گیا تھا، اور حضرت اقبال نے اس پہ فرمایا تھا کہ ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ کہ اگر یہودی یہ کہتے ہیں کہ فلسطین ہماری جائے پیدائش ہے، یہاں سے ہم نکالے گئے ہیں، یہیں کہ ہم مقیم ہیں، بڑی دیر ہم یہاں رہائش پذیر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں یہ خطہ واپس کیا جائے۔ تو اقبال فرماتے ہیں اگر یہ بات ہے تو ہسپانیہ جو یورپ کا ملک اسپین ہے، جس کے بارے میں بھی میں بات کر رہا ہوں، وہ مسلمانوں کے دور حکومت میں اندلس اسے کہا جاتا تھا، اور مسلمانوں نے 800 سال تک اس پر حکومت کی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں اگر اس فارمولے پہ عمل کریں کہ تم یہاں سے نکالے گئے ہو، فلسطین تمہارا ہے، تو پھر ہسپانیہ، اسپین تو پھر مسلمانوں کا ہوا، وہ ہماری ملکیت ہوئی۔ اقبال نے فرمایا کہ نہیں، ان کا درد کچھ اور ہے، مقصد ہے ملوکیت انگلیز کا کچھ اور، قصہ نہیں نارنج کا یا شہد و رطب کا، ان کا مقصد ہے انگریز کی حکومت کو قائم کرنا، مسلمانوں کو کمزور کرنا۔ اس خطے کو حاصل کر کے یہ کوئی سنترے، کھجور اور شہد کا کاروبار نہیں کرنا چاہتے، مقصد ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد ان کے بدن سے نکال دو۔ اہل عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اور ہے افغانیوں کی غیرت دین کا یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو، اور ہے اقبال کے نفس سے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ اے مسلمانوں، تمہارے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ تمام پوری دنیا کے مسلمان اس وقت خواب خرگوش میں سو رہے ہیں، جبکہ قبلہ اول خطرے میں ہے، اور 57 اسلامی ممالک کا اتحاد اس بات کا منتظر ہے کہ ابابیل آئیں اور آ کر 80 لاکھ یہودیوں سے ہماری جان چھڑائیں یا ان پر پتھر برسائیں۔